خیر المبشرین والمنذرین بمخاطب طٰہٰ و یاسین النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین حقوقہم وغاصب منکر فضائلہم علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا ابغض اللہ من ابغض حسینا۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ آج محرم الحرام کی 4 تاریخ تمام ہو گئی ہے، شب 5ویں ہے، اور اس عاشور خانے کی پہلی مجلس جس میں میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مشہور و معروف حدیث جو ہمارے یہاں ہر بچے کو یہ یاد ہے، حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اہل سنت حضرات کے یہاں بھی یہ حدیثیں موجود ہے، ترمذی شریف اور ان کے یہاں بخاری شریف، ترمذی شریف جو کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے، مگر اس کے اندر 2 جز ہے۔ ایک جز یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، ہر نواسہ نانا سے ہوا کرتا ہے، مرض دوسرا ٹکڑا رسول اللہ نے فرمایا انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، میرا وجود حسین سے ہے، میری شخصیت حسین سے ہے، میرا وقار حسین سے ہے، للہیت حسین سے ہے، رسالت حسین سے ہے، نبوت حسین سے ہے، دین حسین سے ہے، شریعت حسین سے ہے، کائنات حسین سے ہے، قرآن کا وجود حسین سے ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں جو کچھ باقی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت سے باقی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا یہ جملہ انا من الحسین۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ مکمل 63 سال کی زندگی ہے۔ 63 سال میں 40 سال رسول اللہ نے اخلاق کا درس، اتحاد کا درس، محبت کا درس، بھائی چارگی کا درس، رواداری کا درس، یہ سرکار دو عالم نے 40 سال تک دیتے رہے۔ اب بچا 23 سال کی زندگی، تو 13 سال کی زندگی رسول اللہ کی مکے کی ہے، جہاں رسول اللہ پر ظلم و ستم ہوئے، ہجرت بھی اتنے ظلم و ستم ہوئے کہ ہجرت کرنا پڑا۔ 10 سال کی زندگی مدینے کی زندگی، جس میں نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، زکوٰۃ کا حکم ہے، خمس کے حکم ہے، قوانین الہی ہے، تو تمام چیزیں جو شریعت آئی ہے، وہ قرآن کا ظہور بھی جو ہوا ہے وہ مدینے میں ہوا ہے، مکے میں بھی نازل ہوا ہے۔ جس سورہ فاتحہ ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا، ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوا، مگر زیادہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اب رسول اللہ کا یہ جملہ کہ انا من الحسین، میں حسین کی وجہ سے ہوں، میری شخصیت حسین کی وجہ سے ہے،
یعنی رسول اللہ کی زندگی جب دیکھا جائے تو پیغام الہی رسول اللہ نے پہنچایا، نماز کا حکم رسول نے پہنچایا، حج کا حکم رسول اللہ نے پہنچایا، زکوٰۃ کا حکم رسول اللہ نے پہنچایا، رسول اللہ نے والدین کے حقوق پہنچائے، اولاد کے حق پہنچائے۔ اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، یعنی نماز کی بقا حسین سے ہے، روزے کی بقا حسین سے ہے، زکوٰۃ کی بقا حسین سے ہے، شریعت کی بقا حسین سے ہے، للہیت کی بقا حسین سے ہے، قرآن کی بقا حسین سے ہے۔ خواجہ اجمیر نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ندا در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ۔ تو ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ خواجہ اجمیر نے کہا کہ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، اور خواجہ اجمیر نے یہ بھی کہا کہ حسین دین ہے۔ پوچھا جائے دین کیا ہے تو کہا جائے نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، زکوٰۃ دین ہے، خمس دین ہے، جہاد دین ہے، مگر خواجہ اجمیر کہتے ہیں کہ حسین دین ہے۔ اس کے بعد خواجہ اجمیر نے اتنا ہی نہیں کہا حسین دین ہے، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے، شریعت کو بچانے والا حسین ہے، للہیت کو بچانے والا حسین ہے، نماز کو باقی رکھنے والا حسین ہے، روزے کو باقی رکھنے والا حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر نماز کو بچایا، روزے کو بچایا، حج کو بچایا۔ تو اس لیے خواجہ اجمیر نے کہا کہ حسین دین ہے، یعنی دین کو پھیلاؤ گے تو کبھی نماز کا صورت اختیار کرے گا، کبھی روزہ بنے گا، کبھی حج بنے گا، کبھی زکوٰۃ بنے گا، اسی دین کو سمٹو گے تو حسین بنے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اس لیے خواجہ اجمیر نے مولا امام حسین کو دین کہا ہے، اور رسول اسلام نے کہا کہ دین کی حفاظت حسین کی شخصیت کی وجہ سے، آج دین جو باقی ہے وہ عزاداری کی وجہ سے۔ عزیزو، مسجد نبوی ہے، اصحاب کا مجمع ہے، اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے۔ اب یہ بھی بات تمام فرقے نے لکھا ہے، اختلاف نہیں ہے۔ یہ واقعات جو ہم بیان کر رہے ہیں اپنے شیعہ حضرات تو لکھتے ہی ہیں، پڑھتے ہیں، مگر اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ مسجد نبوی ہے، اصحاب کا مجمع ہے، اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کے پشت پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ میں یہ نماز پڑھا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر میں سجدے میں زیادہ دیر تک رہا تو پیچھے نماز پڑھنے والے سوچیں گے کہ مولانا کو کیا ہو گیا ہے، سجدے سر کیوں نہیں اٹھا رہے۔ تاریخ نے بھی یہی بتایا کہ جب محمد مصطفیٰ سجدے میں تھے اور پشت نبی پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تھے، اور تمام کے تمام اصحاب سجدے میں تھے، اور رسول اسلام کو اللہ نے حکم دیا میرے حبیب آپ سجدے کو طول دیجئے، اس وقت تک جب تک پشت پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے، تب تک آپ سجدے کو طول دیجئے۔ رسول اللہ نے اتنا طول دیا کہ تاریخ کو لکھنا پڑا کہ 1-2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ رسول اللہ نے کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ اتنا طول دیا کہ 70 مرتبہ رسول کو کہنا پڑا۔ اب جب میں نماز پڑھا رہا ہوں، میرے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سوچیں گے کہ مولانا کو کیا ہو گیا ہے، طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی ہے جو سجدے سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح اصحاب کو بھی سوچنا پڑا ہوگا کہ نبی سجدے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اب جو سجدے سے سر اصحاب نے اٹھایا تو کیا دیکھا، پشت پر حسین ہے،
ہر صحابی نے یہی کہا پشت پر حسین ہے، پشت پر حسین۔ اگر صحابی سجدے میں حسین حسین کہیں تو نماز باطل نہیں ہوتی ہے، اور ہمارا جلوس جاتا ہے تو نماز ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ لوگ۔ اس لیے کہ عقل میں یہی بات آتی ہے کہ ہر صحابی نے سر اٹھایا ہوگا، کیونکہ ایک دو مرتبہ رسول اللہ نے نہیں، 70 ٹائم 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اللہ نے کہا جبرائیل ادھر آؤ اور جا کر میرے حبیب کو میرا سلام کہنا، اور کہنا اس وقت تک سجدے سر نہ اٹھائیں جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے۔ سجدہ خدا کا، پیشانی محمد مصطفیٰ کی، مرضی سید الشہداء امام حسین کی۔ اللہ کی رضا حسین کی رضا میں ہے۔ نماز کی قبولیت ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھے اللہ نے قبول کر لیا، ضروری نہیں کہ ہم نے روزہ رکھا اللہ نے قبول کر لیا، ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہم نے نکالا اللہ نے قبول کر لیا، ہم نے نیک عمل خیر کیا اللہ نے قبول کر لیا، ہم نے نیک کام کیا اللہ نے قبول کر لیا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ضروری ہوتا عزیزو تو کربلا کے میدان میں دیکھیے آپ، کربلا کے میدان ہے، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 18 ان کی اولادیں ہیں، صحابی ہیں، شہدائے کربلا ہیں۔ ایک طرف جو سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، وہاں بھی قاری قرآن ہے، وہاں بھی حافظان قرآن ہے، وہاں بھی قاری قرآن ہے۔ حبیب نے مظاہر کو امام حسین علیہ السلام نے فقیہ رجل کہا، فقیہ رجل کہا ہے۔ آیت اللہ خامنئی صاحب کو کیا کہتے ہیں؟ فقیہ رجل، فقیہ۔ یہ عام علماء کہتے ہیں آغا خامنئی صاحب کو، مر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے، حبیب نے مظاہر کو فقیہ رجل کہا۔ مولا حسین جو کہیں وہ اور ہوتا ہے، آیت اللہ خمینی صاحب کہیں وہ اور ہوگا، آیت اللہ خوئی صاحب کہیں وہ اور ہوگا۔ کیوں آیت اللہ خوئی صاحب آیت اللہ خوئی اس وقت بنے جب امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام مانیں گے۔ آیت اللہ سستانی صاحب آیت اللہ سستانی اس وقت بنیں گے جب امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام مانیں گے۔ مگر امام وقت کہہ رہا ہے فقیہ رجل، حبیب نے مظاہر کو۔ اب آئیے ایک طرف یہ، دوسری طرف کربلا کا میدان دیکھیے۔ یزیدی لشکر ہے جو امام حسین کا پیاسا ہے، نمازی بھی ہے۔ شمر جو قاتلان امام حسین علیہ السلام ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا، وہ تمام یزیدی لشکر کا امامت کر رہا ہے، اس کے پیچھے پوری یزیدی لشکر نماز پڑھ رہی ہے۔ ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے۔ ایک نماز پڑھ کر حسین کو قتل کرنے آئے ہیں، ایک نماز پڑھ کر حسین پر قربان ہونے آئے۔ توجہ جا رہا ہوں، غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ نماز کس کام کا ہے جو نماز پڑھ کر حسین کو قتل کرنے آئے۔ ایک نماز پڑھ کر امام حسین کو قتل کرنے آئے ہیں، ایک نماز پڑھ کر امام حسین پر قربان ہونے آئے۔ ایک قاری قرآن حسین کو قتل کرنے آئے ہیں، ایک قاری قرآن حسین پر قربان ہونے آئے ہیں۔ ایک عابد و زاہد امام حسین کو قتل کرنے آئے ہیں، ایک عابد و زاہد حسین پر قربان ہونے آئے ہیں۔ تو نماز کس کام کا ہے جو نماز پڑھ کر امام حسین کو قتل کرنے آئے ہیں؟ وہ نماز معراج کی منزل پر ہے جو نماز پڑھ کر حسین پر قربان ہو رہے ہیں۔ وہ نماز کی حقیقت ہے جو نماز پڑھ کر امام حسین پر ہم قربان ہو رہے ہیں، ورنہ اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس نماز کا کیا فائدہ ہے جو نماز پڑھ کر ہم مولا امام حسین کو قتل کریں، ہم قرآن کی تلاوت کر کر مولا امام حسین کو قتل کریں؟ تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین۔ اللہ اسے دوست رکھتا ہے جو حسین کو دوست رکھے۔ ابغض اللہ من ابغض حسین، اللہ اسے دشمن رکھتا ہے جو حسین کو دشمن رکھے۔ نماز سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ حسین کی رضا چاہ رہا ہے۔ روزے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ حسین کی رضا چاہ رہا ہے۔ قرآن کی قرأت سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے
کہ ماں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر سے باہر نکلے اور سلمان فارسی ساتھ ساتھ تھے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے سلمان فارسی سے کہا کہ میرے ساتھ چل رہے ہو؟ ہاں مولا، آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو مولا کا قدم چل رہا تھا، سلمان فارسی ساتھ ساتھ تھے۔ اتنے میں ایک قرآن کی قرأت کی آواز آئی، اچھے لہن میں آواز آئی، آواز بہت اچھی تھی، قرأت بہت اچھی تھی۔ ایک مرتبہ سلمان فارسی نے مولا سے کہا، مولا قرأت کتنی اچھی ہے، زبان کتنا اچھا ہے، لہجہ کتنا اچھا ہے۔ تو امام مولا کائنات نے فرمایا، سلمان یہی لہجہ، یہی قرأت اسے جہنم میں لے کے جائے گی۔ سلمان فارسی اس قاری کے پاس پہنچے اور اس قاری سے سوال کیا، یہ بتاؤ تم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس قاری نے یہ کہا کہ عرب میں سب سے بڑا کوئی دشمن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے تو وہ میں ہوں۔ وہیں سے سلمان فارسی نے آواز صدقت یا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے سچ فرمایا، اس لیے کہ قرآن پڑھ لینا کمال نہیں ہے، مولا کائنات کی ولایت پر باقی رہنا کمال ہے، امام حسین کی محبت پر باقی رہنا کمال ہے۔ اس لیے کہ کوئی انسان کتنا بھی حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، تو وہ کمال کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا جب تک دل میں محبت حسین نہ ہو، جب تک دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت نہ ہو۔ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو مثال دیا میں نے کربلا کے میدان کا، کہ کربلا کے میدان میں دونوں حافظان قرآن تھے۔ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر بھی، امام حسین علیہ السلام کے لشکر بھی، وہاں بھی قاری قرآن تھے، یہاں بھی قاری قرآن تھے، وہاں بھی نمازی تھے، یہاں بھی نمازی تھے، وہاں بھی رکوع تھا، یہاں بھی رکوع تھا، وہاں بھی سجدہ تھا، یہاں بھی سجدہ تھا۔ ایک سجدہ کر کر حسین پر قربان ہو رہے تھے، ایک سجدہ کر کر حسین کو قتل کر رہے تھے۔ تو سجدہ کس کام کا ہے کہ جو سجدہ کر کر ہم حسین کو قتل کریں؟ آج اس وقت ایام عزا ہے، چاروں طرف مجلسوں کا اہتمام ہے۔ عزیزو، جو لوگ شیعان علی ہیں ان سے ہٹ کر اگر دیکھیے تو ان لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ زادری سے مطلب ہے، نہ مولا حسین سے مطلب ہے، نہ اہل بیت سے کوئی مطلب ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، روز عاشورہ پتہ ہوتا ہے، ارے محرم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، روز عاشورہ کو پتہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں محبت حسین نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام تک نجاست نہیں آ سکتی۔ تو یہ محبت پاکیزہ دل میں جاتی ہے، جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں اہل بیت نہیں ہوتے، اور جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہاں نجاست نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فرش عزا جب استعت ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اور جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں تو وہ جگہ جہاں مقدس ہو، پاک و پاکیزہ ہو، وہیں شہزادی تشریف لاتی ہے، ہر جگہ تشریف نہیں لاتی۔ عزیزو، خانہ کعبہ چلے جانا اور ہے، نجف اشرف جانا اور ہے، کربلا معلیٰ جانا اور ہے۔ کربلا معلیٰ ہر انسان نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں اللہ نے طہارت کی شرط رکھی ہے۔ نجف اشرف میں اللہ نے طہارت کی شرط رکھی ہے کہ مولا کائنات کے روضے پر نجاست نہیں آ سکتی، وہاں سے پاک و پاکیزہ لوگ جائیں گے، وہاں طیب و طاہر لوگ جائیں گے۔ کربلا معلیٰ میں ہر شخص نہیں جا سکتا،
سید الشہداء امام حسین کے روضے پر صرف وہی جا سکتا جو پاک و پاکیزہ ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے مجالس کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، جو مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں کے اندر صرف وہی لوگ آتے ہیں جو پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اور اعتراضات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو ہمیں ایسو اس طرف توجہ نہیں دینا ہے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، مجلسوں کے بارے میں ایسا کر رہے ہیں، کالا کپڑے کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں، عزاداری کے بارے میں ایسا بول رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہی بولا گیا، اس زمانے میں بولا جا رہا ہے۔ تو ہم اس زمانے کے اندر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھامنا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت میں اطاعت کرنی ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ہمیشہ اپنے شیعوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر قدم پر ہم مولا کو یاد کریں۔ عزاداری صرف فرش ازائی پر نہیں، ہم یہاں سے باہر نکلے بھی تو عزادار بن کر رہیں۔ عزادار کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام انجام نہ دیں جو مولا کو ناگوار گزرے، مولا کو تکلیف پہنچے۔ عزیزو، امام سجاد علیہ السلام سے یہ کہا گیا، مولا میرے گھر میں شادی ہے، تشریف لائیے۔ تو مولا نے یہی کہا کہ بابا کی شہادت کے بعد ہم نے شادیوں میں جانا بند کر دیا ہے، اگر تم مجھے بلانا چاہتے ہو تو فرش عزا بچھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں فرش عزا بچھتا ہے وہاں ہمارے اور آپ کے امام سجاد علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ بانی مجلس نے شادی کے بجائے فرش عزا بچھا دیا تاکہ مولا میرے گھر تشریف لائیں گے۔ مولا سے ہاتھ جوڑ کر، مولا میں نے آپ کے بابا کا فرش عزا بچھایا ہے، ذاکر کو ہم نے بلایا ہے، مرثیہ خاں کو ہم نے بلایا ہے، مجلس کا ہم نے اہتمام کیا ہے، آپ تشریف لائیے۔ امام سجاد علیہ السلام جب تشریف لائے تو ایک مرتبہ اس نے کیا دیکھا کہ جہاں سامعین کی جوتیاں ہیں وہاں مولا امام سجاد علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہا، مولا یہاں تشریف لائیے، آپ کا مقام یہاں ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما، میں کس طرح وہاں آ سکتا ہوں۔ تو عزیزو، فرش عزا بچھانا، مجلسوں کا اہتمام کرنا، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، قسمت کی بات ہوتی ہے۔ اہتمام کرنا، اور ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ عزاداری کی طرف آگے بڑھے، جتنا ہو سکے مومنین کو جمع کرے، مجلسوں کا اہتمام کرے۔ اس لیے کہ شہزادی فرماتی ہیں، تم مجلسوں کا اہتمام کرتے ہو تو ہمارا زخم بھر جاتا ہے۔ ہمارے علی اکبر کو جو نیزہ لگا اس کا زخم بھر جاتا ہے اگر تم مجلسوں کا اہتمام کرتے ہو، ماتم کا اہتمام کرتے ہو۔ تو جتنا ہو سکے ہمیں مجلسوں کا اہتمام کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے مجلسوں کا اہتمام کریں۔ اگر مجلسوں کا اہتمام نہ کر سکیں تو مجلسوں میں شرکت کریں، اس لیے کہ شہزادی کی تمنا تھی۔ عزیزو، کسی آیت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نماز پڑھیں تو نماز اللہ نے قبول کر لیا۔ مجلس سید الشہداء کے لیے ہر آیت اللہ نے یہ کہا کہ اسے شہزادی نے قبول کر لیا ہے۔ آپ کے 2 قطرے آنسو گرے، اس عبادت کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، کسی آیت اللہ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کا روزہ اللہ نے قبول کر لیا، اس نے اتنا ہی لکھا واللہ بھی ثواب، اس کا ثواب اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر جہاں مجلسوں کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں فرش عزا بچھتا ہے، وہاں تمام مراجع نے کہا ہے اس کو شہزادی نے قبول کر لیا اس مجلس کو۔ تو مجالس قبولیت کی دلیل ہے، ذکر حسین قبولیت کی دلیل ہے۔ عزیزو، ایک جملہ ذہن میں آ گیا، بتا دوں کہ امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے 3 شعبان کو، تو شعبان کے مہینے میں اللہ نے کوئی شہادت نہیں رکھی۔ آپ 11 کے 11 مہینے دیکھیے،
ذیقعد میں تقی علیہ السلام کی شہادت، ذی الحج میں محمد باقر علیہ السلام کی شہادت، محرم تو ہی، شوال میں چھٹے امام کی شہادت. تو پورے سال آپ کو شہادت ملے گی، شعبان کے مہینے میں شہادت نہیں ملے گی، اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پیدا ہو گئے. اور دوسرا رخ دیکھیے آپ کہ جس مہینے میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اس مہینے میں اللہ نے کوئی ولادت نہیں رکھی. محرم میں دیکھیے کسی کی ولادت ہے، مر سفر میں 7 سفر کو موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت. بھلے مولا موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہم نہیں مناتے ہیں اس لیے کہ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر کسی امام کی ولادت کا اہتمام نہیں ہو سکتا. موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت ہے، مر امام حسین کا غم ان سے بھاری ہے، کیونکہ 40 رہتا ہے، 40 کا اہتمام رہتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ امام حسین کا غم منایا جائے، نہ کہ موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منایا جائے. تو آپ وہ اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے کہ جس مہینے میں حسین پیدا ہو گئے اس مہینے میں غم نہیں منایا جائے گا، اور جس مہینے میں حسین کی شہادت ہوئی اس میں خوشی نہیں منائی جائے گی. یہ اللہ نے اہتمام کیا ہے. عزادارو، آج 4 محرم تمام ہو گئی، کل 5 محرم ہے. عزیز و کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام ایک ایک کو شہادت کا درجہ بتا رہے ہیں. ایک مرتبہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مدینے سے یہ قافلہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے صرف زندگی میں 2 مرتبہ اپنا قدم گھر سے باہر نکالا، صرف 2 مرتبہ یہ تاریخ نے لکھا. ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کوفے میں تھی تو حضرت عباس علیہ السلام سے کہا بیٹا عباس اپنی بہن کو پردے میں لے کر آؤ. حضرت عباس علیہ السلام نے اعلان کیا مدینے والوں اپنی اپنی دکانوں کو بند کر لو، نبی کی نواسی علی کی لاڈلی گھر سے باہر نکل رہی ہے. اور دوسری تاریخ نے بتایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا جا رہے تھے تو شہزادی زینب گھر سے قدم باہر نکال رہی تھی. شہزادی زینب کے سائے کو بھی کسی نے نہیں دیکھا. شہزادی زینب گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی، اور مولا کائنات کبھی گھر میں آتے تھے تو شہزادی زینب اپنے ماں کے پیچھے جا کے چھپ جاتی تھی. وہ شہزادی زینب جب 28 رجب کو قافلہ چلا تو شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا بیبیوں گھبرانا نہیں، پردے کی ذمہ داری میں لیتی ہوں کیونکہ قافلے میں میرا عباس میرے ساتھ ہے. عزادارو یہ قافلہ چلا، 2 محرم کو وارد کربلا ہوا. اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ 3 محرم کو ایک ہوا چلی، اتنے زور سے ہوا چلی کہ زمین کربلا کی جو خاک تھی شہزادی کے چہرے پر آیا. شہزادی نے اسے سونگھا تو امام حسین کے خون کی خوشبو آ رہی تھی. تو شہزادی زینب نے کہا اے بھیا یہاں سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے، اے بھیا کربلا سے کسی اور جگہ چلو. کہا بہن زینب یہیں پر شہادت ہوگی، یہیں پر مجھے دفن کیا جائے گا. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بھیا راتوں میں خیمے کے پشت سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بہن گھبراؤ نہیں، کوئی اور نہیں ہے، وہ میری فاطمہ ہے. جب سے ہم مدینے سے چلے میری ماں جنت البقیع سے چلی، اس کے بعد کربلا کے میدان میں مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کہہ کے کہتی ہے ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا لال حسین. عزادارو
5 محرم کو اون محمد کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ شب عاشور جب آیا تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے، تھوڑی دور گئے، مولا امام حسین کو آہٹ سنائی دی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، نافع ابن ہلال تھے۔ ایک مرتبہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا نافع کیوں آئے ہو؟ مولا آپ کو اکیلا دیکھا اس لیے چلا آیا۔ کہا نافع آئے ہو تو دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کو نیزہ لگے گا، نافع یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کے شان قلم ہوں گے، نافع یہ وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کو تیر لگے گا، نافع وہ مقام ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ ایک ایک مقام امام حسین علیہ السلام نافع کو بتا رہے تھے۔ مولا کو ایسا محسوس ہوا کہ نافع میری بات نہیں سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی نافع کیا آپ نے مولا کی بات نہیں سن رہے ہو؟ نافع نے کہا مولا نشیب سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اے نافع سر کو جھکا لو، وہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ عزادارو جب ایک ایک شہید ہونے لگے اس کے بعد شہزادی زینب نے کہا بھیا میرے بچوں کو بھی اجازت دے دو۔ اون محمد کو اجازت ملا، اون محمد جنگ کے لیے گئے، نہر فرات تک پہنچ گئے۔ جنگ کرتے کرتے ادھر سے اون نے تلوار چلائی، ادھر سے محمد نے تلوار چلائی، تلوار چلاتے چلاتے نہر فرات پر جب پہنچ گئے تو اون نے محمد سے کہا اے بھیا مشک سکینہ اگر لاتے تو پانی بھر لیتے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے لیے جب شہزادی زینب کو پتا چلا میرے بچے اون و محمد نہر فرات تک پہنچ گئے ہیں تو ایک مرتبہ مصلی بچھایا، بالوں کو کھولا، اے پروردگار عالم میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے پیاسے ہیں، ایسا نہ ہو نہر فرات سے پانی پی لے۔ عزادارو اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کہا یہ حیدر کرار کے بیٹے ہیں، ایک مرتبہ حملہ کر دو۔ جیسے ہی حملہ کیا ادھر اون گرے ادھر محمد گرے۔ اس کے بعد عباس علیہ السلام چلے، مولا حسین چلے، اون نے عباس علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا مامو جان اماں سے کہیے گا نہر فرات پر گئے تھے مگر پانی نہیں پیا تھا۔ اجرکم من اللہ خیر الجزا۔ بس 2 جملے مجلس میں نے تمام کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا تو سب نے اپنے اپنے وارث پر گرایا۔ شہزادی زینب نے اپنے کو مولا حسین پر گرا کر روئی۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ چلا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ اے سجاد یزید سے کو ایک مکان خالی کرا دے، ابھی بھیا کا میں نے ماتم نہیں کیا ہے۔ مکان خالی ہوا، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی، کبھی حبیب کا سر آیا، کبھی مسلم کا سر آیا، ایک ایک سر آتا گیا، سب ماتم ہوتا گیا۔ مگر عزادارو جو 2 ننھے ننھے سر جب آئے ان کا ماتم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ تو شام کی بیویوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ شہزادی زینب نے کہا ایسا نہ کہو، ان بچوں کی ماں میں ہوں مگر میں نے وعدہ کیا ہے اپنے بھائیا پر روں گی، اپنے لال پر نہیں روں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار سکر مال سیدہ میں جگہ دے، تمام مومنات کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، دعاؤں کو مستجاب عطا فرما، عبادت کو قبول عطا فرما، پریشانیوں کو دور عطا فرما، جہاں بھی شیعان علی ان کی حفاظت فرما،
بالخصوص اس وقت ایران کی حفاظت فرما، آیت اللہ خامنہی صاحب، آیت اللہ سستانی صاحب کی حفاظت فرما، ایران کو کامیابی عطا فرما، اسرائیل امریکہ کو نیست و نابود عطا فرما، جہاں بھی شیعان علی ہیں، یمن، ایران، عراق، شام، سب میں سب مومنین کی حفاظت فرما، سب کو عزاداری کی کرنے کی توفیق عطا فرما، عزاداری کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ماتم حسین۔